ایک پینل آف ایکسپرٹس ہیں جن سے میں تعارف کرانا چاہتی ہوں. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سربراہ ٹاسک فورس کے کووڈ-19 کے حوالے سے جو بنائی گئی ہے, تشکیل دی گئی ہے. ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب ماہر امراض سینہ ہیں, اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہے. اس وقت سب سے بزی انسان جو اس وقت اس شہر میں ہے. آپ سے ہم چاہتے ہیں ڈائریکٹلی آپ سے بات کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا اس وقت صورتحال ہے کووڈ کے حوالے سے. اچھا, سائرہ اشتیاق ہمارے ساتھ موجود ہیں. سائرہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ رضاکار ہے برائے کووڈ ویکسین. رضاکار اس طرح سے کہ جو ملک میں ٹرائلز ہو رہے ہیں ویکسین کے, سائرہ نے وہاں پہ جا کے خود اور ان کے خاوند نے بھی ویکسین لگوائی ہے. یہ بڑی بہادری کا کام ہوتا ہے کہ آپ ایسے کے لیے کام کے لیے خود کو والنٹیئر کریں. تو ہم سائرہ سے بھی بات کریں گے کہ آخر کس چیز نے انہیں پرووک کیا یا جسے کہیں کہ انسپائر کیا کہ ان کو اس وقت آگے آ کے ویکسین کروانی چاہیے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. میرے خیال ہے سائرہ آپ سے میں آغاز کرتی ہوں کیونکہ سیگمنٹ کے لیے آپ ہماری مہمان ہیں. آپ نے جو کووڈ کے ٹرائلز ہو رہے ہیں پاکستان میں اس وقت, وہ آپ نے جا کے وہ ویکسین لگوائی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کون سی ویکسین ہے, اگر ہم بالکل اس کو سمپل ورژن میں بتا سکیں, اور دوسرا ساتھ یہ بھی کہ آپ نے کیوں کروائی ہے یہ ویکسینیشن اس وقت ٹرائل. Thank you so much, Maria. Assalamu alaikum, and thank you for inviting me on this show. First of all, جو ویکسین میں نے لگوائی ہے وہ چائنیز ویکسین ہے. کینسائنو بایو کے نام سے کمپنی ہے, وہ یہ ویکسین جو ہے انہوں نے بنائی ہے یہ, اور پاکستان میں اس کے ٹرائلز اس وقت چل رہے ہیں. تقریباً 40,000 والنٹیئرز ہیں جو کہ 6 مختلف ملکوں میں یہ ویکسین لگوا رہے ہیں, اور اس میں پاکستان ایک کنٹری ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ملک بھی ہیں جن کے اندر یہ ویکسین کے ٹرائلز ہو رہے ہیں. پاکستان سے 8,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو اس ٹرائل کا پارٹ بنیں گے. یہ فیز 3 کا ٹرائل ہے. 2 ٹرائلز فیز 1 اینڈ فیز 2 کے آلریڈی ہو چکے ہیں, اینڈ تھرڈ ٹرائل یہ اب چل رہا ہے, جس کے بعد موسٹ پروبیبلی ویکسین جو ہے وہ پبلک کنزمپشن کے لیے اویلیبل ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کروایا, مطلب یہ بڑی بہادری کا کام ہے کہ کیسی ویکسین جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے, سائیڈ افیکٹس کیا ہوں گے, کب اس کے ریزلٹس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, آپ نے یہ کیوں والنٹیئر کیا؟ آنیسٹلی میں نے پہلے کبھی سوچا نہیں تھا. جب ویکسینز کے بارے میں ہم سن بھی رہے تھے, ٹرائلز کے بارے میں بھی سن رہے تھے, تو شاید میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی یہ ویکسین ٹرائل فیز میں کبھی لگواؤں گی. ہوا بس یوں کہ ایک تو میری ایک دوست ہیں, ان کے ہسبینڈ کام کرتے ہیں شوکت خانم میں, تو انہوں نے مجھ سے وہ بروشر میری فرینڈ نے شیئر کیا واٹس ایپ کے اوپر, جس میں ٹرائل کے لیے رجسٹریشن کا پروسیس تھا اور ڈیٹیلز تھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیسک جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, بخار ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ویکسین کے لگنے کے بعد کسی کو بھی ہو سکتے ہیں, کہ بخار ہوگا, جسم میں درد ہوگا, اس سے زیادہ کوئی سائیڈ افیکٹس جو ہیں وہ شارٹ ٹرم میں نہیں ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں نے کہا شاید میں لگوا لوں. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی. میں نے ان سے کہا کہ یہ ٹرائلز ہو رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے. تو ہی سیڈ کہ لیٹس گو فار دس. مے بی اف ہی وڈ ہیو ناٹ سیڈ دیٹ تو شاید میں چلے آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو خود سپورٹ کیا. میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں سائرہ. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ویکسینیشن کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر شاذلی, یہ اب ایٹ لیسٹ 7-8 مہینے کے بعد اب کچھ جسے کہتے ہیں نا لائٹ نظر آ رہی ہے ٹنل کے اینڈ پہ. ذرا اس ویکسینیشن کے بارے میں بتائیے گا, اس کے ٹرائلز ہو رہے ہیں, اور کیا یہ بہت جلدی ہمیں دستیاب ہوگی یا ابھی وقت ہے, پاکستانیوں کو بہت ٹائم لگے گا اس کا؟ جو آپ لوکل جی جو یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں یا جو بھی گلوبل بھی ہیں, اس وقت کیا صورتحال کیا ہے؟ جی دیکھیے, یہ تو فیز 3 ٹرائل ابھی ہو رہا ہے. اس کی سیفٹی آئے گی, اس کا یہ بتائیں گے کہ یہ کتنے % جو ہے پروٹیکٹڈ ہے, تو اس پہ تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کب تک چلے گا, مجھے اس کے بارے میں اتنا نہیں معلوم ہے. لیکن جو دنیا میں ابھی 3-4 ویکسینز آ گئی ہیں, وہ تو دسمبر میں آنے لگ جائیں گی, جس میں ابھی ایک آکسفورڈ نے نکالی ہے, ایک جو ہے وہ موڈرنا کی ہے, اور ایک ایسٹرازینیکا فائزر کی اس کے ساتھ ہے. تو وہ جو ابھی اور ایک میں خط تھی ان کی رشین کوئی ہے, تو یہ تو دونوں ابھی انہوں نے جو ہے اس پہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ آ جائے گی. جو دوسری ویکسینز تھی جس میں جو ٹمپریچر کا پرابلم ہے, وہ ایک پرابلم ایشو ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کے لیے کولڈ فریزرز کی ضرورت ہے, اس کی -70 کرنا رکھنا, ایک -30 پہ ہے, پھر اس کو ڈیلیوری ٹائم ہے, پھر اس کی شیلف لائف ہے, ہینڈل کرنا, پھر اس کو جب آپ نکالیں گے تو 10 دن اس کی
جو ہے وہ ہے ٹائم ہے اس کا 10 کے اندر استعمال کرنی ہے، اپنے استعمال کرنا ہے، تو وہ اس میں ایک لینتھی پروسیس ہے. پھر اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، میرے خیال سے وہ کوئی $40 پر اس کا ڈوز ہے، اور اس کے 2 ڈوزز لگتے ہیں، میرے خیال 3 ویکس اپارٹ ہوں گے، تو $80 پہ ابھی اگر آپ چلے جائیں تو کوائٹ ایکسپینسو سے زیادہ 10-12 ہزار. جی. تو وہ بھی ہے. دوسری جو ہے وہ تھوڑی سستی ہے، اس میں -30 ڈگریز ہے. تو یہ بھی چل رہا ہے سارا کچھ. میرے خیال گورنمنٹ نے بھی پیسے الوکیٹ کر دیے ہیں. اور جو سب سے اچھی جس میں مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ جو ابھی آکسفورڈ نے اپنی ایسٹرازینیکا نے میرے خیال سے بنائی ہے ویکسین، وہ آپ نارمل ٹمپریچر، روم ٹمپریچر پہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے ڈیلیوری شروع کر دی ہے یو کے میں، اور وہ دسمبر میں آنے لگ جائے گی. یو کے والے لگا، لیکن اس میں صرف یہ کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ 90 to 95% ہے، وہ 70% ہے. اس کے 2 ڈوزز ہیں، اگر دونوں کو لگا لیں تو ایک پہلی ڈوز وہ کہتے ہیں 60-65% پروٹیکٹ کرتی ہے، دوسری لگائیں گے تو 90 ہے، تو ملا کے میرے خیال 70-75% ہے. تو یہ ابھی چیزیں آ گئی ہیں. امید افزا باتیں ہیں جو 6 مہینے پہلے ہم جہاں کھڑے تھے اس سے تو بہت بہتر سچویشن، اس سے بہت بہتر ہو گیا. یہ کوئی کب دیکھ، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ 2021 میں آئے گی اور لیٹر ان دا ایئر آئے گی، جون جولائی میں آ جائے گی. یہ اچھی چیز ہے. یہ جو ابھی آکسفورڈ کی آئی ہے یہ تو مجھے بہت امپریسو حوصلہ افزا لگ رہی ہے. یہ بات ذرا ہم ڈاکٹر طاہر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان جو ہے اس کی کیا تیاری ہے؟ ویکسین جو ہمارے یہاں ٹرائلز ہو رہے ہیں اس کو تو بھی وقت لگے گا، جس میں جو ہے یہ سائرا ٹرائل میں والنٹیئر بھی کر کے آئیں گے. یہ جو ویکسینیشن باہر تیار ہو رہی ہے، ہماری کیا ہم نے آرڈر کر دی ہے؟ ہماری تیاری کیا ہے؟ ہم کیا جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ہینڈل کرنا ہے، لگانا ہے، رکھنا ہے، ان کی ٹریننگ کے اوپر کام شروع کر دیا؟ ہمارا کیا سٹیٹس ہے اس وقت؟ جی، سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک یہ فیز 3 کلینکل ٹرائلز میں ہیں. جو وہاں کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، امریکہ کی یا برطانیہ کی یا جہاں یہ ہو رہی ہیں، جرمنی وغیرہ میں، انہوں نے ابھی تک اس کی اپروول نہیں دی ہے. ایمرجنسی اپروول کے لیے لکھا ہوا ہے. فائزر کی ویکسین تو کولڈ چین کی وجہ سے ہمارے لیے بیکار ہے، لیکن ماڈرنا کی یہ جو ایسٹرازینیکا ہے اور دوسری ویکسین ہے، چائنیز ویکسین ہے، دے آر مور سوٹیبل فار اس. لیکن ان کی لارج اسکیل اویلیبلٹی کب تک ہوگی؟ کیونکہ ابھی جو ہے پہلے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز اپروول دیں گی، پھر بڑے پیمانے پہ ان کی مینوفیکچرنگ ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان کے لیے 4 مہینے 5 مہینے لگ سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ پاکستان کو بڑے لیول پر، کیونکہ ہمیں کروڑوں ڈوزز چاہیے ہوں گے، یہ اویلیبل ہو سکے. تو فوری طور پہ تو اویلیبل نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے ابھی کہ ان کی کس حد تک آپ کو پروٹیکٹ کریں گی. مطلب یہ کہ کتنے دن تک پروٹیکٹ کریں گی. جب ویکسین دیتے ہیں تو اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، تو اینٹی باڈیز جو ہیں آپ کے جسم میں 2 مہینے رہیں گی، 6 مہینے رہیں گی، سال بھر تک پروٹیکٹ کریں گی. دوبارہ آپ کو کتنے عرصے بعد چاہیے ہوگا، اس کے بارے میں بھی انفارمیشن کوئی نہیں ہے کہ کتنے لینتھ آف پروٹیکشن جو ہے. تو ابھی ارلی سٹیجز ہے. میرے خیال سے ہمیں اگلے سال اپریل مئی تک امید کرنی چاہیے کہ یہ بڑے پیمانے پہ ویکسین ہوں. گورنمنٹ آف پاکستان نے پیسے مختص کر دیے ہیں، کچھ الگ رکھ دیے ہیں، لیکن جو بڑے ممالک ہیں انہوں نے بہت سارے آرڈرز پلیس کر رکھے ہیں ان ایڈوانس، اربوں ڈالر بلکہ انویسٹ کر رکھے ہیں ویکسینز کے لیے. تو لیکن ہمیں امید ہے کہ چائنا کی ویکسین جو ہیں وہ پاکستان میں خاص طور پہ کینسینو بایوک ہے، دوسرا ایک سینو فارم ایک اور کمپنی ہے، اس کا بھی کلینکل ٹرائل اس وقت انڈس ہاسپٹل اور دوسری جگہوں پہ چل رہا ہے. تو یہ 2 ویکسین ہیں جسے کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں. میرے خیال سے یہ مناسب دعووں میں پاکستان کو مل سکیں گی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان کو ملیں گی، پھر سر اس کو لگانا بھی ہوگا، اس کو شاید سٹور بھی کرنا ہوگا، اس کو پروکیور بھی کرنا ہوگا، اور اس کے لیے شاید ہیومن ریسورس پہ کام بھی کرنا ہوگا. ہمیں پروفیشنلز بھی چاہیے ہوں گے، شاید ایکسپرٹس بھی چاہیے ہوں. یہ نہ ہو کہ لانے میں لگانے کے بیچ میں ہی وہ ضائع بھی ہو دوائی نا. اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں ہم، یا یہ کوئی بھی کر لے گا ہینڈل؟ جی، یہ پورا ایک سلسلہ ہوگا جس کے اندر آپ کو پروکیورمنٹ اور پھر ڈسٹریبیوشن نیشن وائڈ، اور پھر وہاں جو ہاسپٹلز ہیں ان کے تھرو اویلیبلٹی، اور پھر ان کے جو چارجز ہیں، کیا قیمت ہے، وہ قیمت کون ادا کرے گا. کیونکہ سب سے کیا پرائرٹیز ہوں گی. میرے خیال سے ہیلتھ ورکرز کو سب سے زیادہ پرائرٹی ہونی چاہیے. پھر جو ایک خاص عمر سے بڑے لوگ ہیں ان کو سیکنڈ پرائرٹی ہونی چاہیے، اور باقی پاپولیشن کو تھرڈ پرائرٹی ہونی چاہیے. تو پرائرٹائز کرنا پڑے گا کہ کن کو لگے گی، اور اس کے جو پیسے ادا کرنے ہوں گے. غریب لوگ تو شاید نہیں دے سکیں ویکسین کی قیمت. تو میں تو یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ جو ہیلتھ کارڈ ہیں جیسے کے پی نے انٹروڈیوس کیا ہے، اس طرح ہیلتھ کارڈ سارے صوبے ایشو کریں، اور ان ہیلتھ کارڈز کے اگینسٹ ان کو لگائی جائے، تاکہ لوگ جو ہیں کم از کم غریب لوگ جو ہیں ان کو پیسے نہیں دینے پڑے
वैक्सीन के, उनको फ्री वैक्सीनेशन अवेलेबल हो। तो दिस इज अ सिस्टम दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क आउट कि किस तरीके से ये वैक्सीन जो हैं ये अवेलेबल होंगी, क्योंकि ये जो जी क्योंकि वैक्सीन जो है जो यहाँ बात हो रही है इनमें कोल्ड चेन की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल फ्रिज के टेम्परेचर पे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का इतना ज़रा मसला नहीं है सिवाय फाइजर की वैक्सीन के। बाकी वैक्सीन जो हैं दे आर रिलेटिवली इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड कैरी, तो इसलिए मेरे ख्याल से तो ये अच्छी वैक्सीन होंगी। चले, ये अभी यहाँ पे जो बात हुई है वो बड़े पॉजिटिव नोट पे हुई है। क्या फॉरेन वैक्सीन अवेलेबल होने वाली है अगले 2 माह में? ऐसा नहीं लग रहा हमारे एक्सपर्ट्स को, लेकिन ये एटलीस्ट जरूर नजर आ रहा है कि 3 से 4 माह के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं से एटलीस्ट पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया जाए। ये लोगों तक पहुंच पाएगी? ये सस्ती होगी, ये महंगी होगी? क्या एक बार लगाने से आपको बार बार लगवानी पड़ेगी या साल में 1 दफा लगानी पड़ेगी? फ्लू शॉट्स वगैरह की तरह आपको साल में 2 दफा लगवानी पड़ेगी? बड़े सवालात हैं, अभी साइंस इसके बारे में खुद पढ़ रही है। सायरा, आपकी तरफ बढ़ूंगी। अच्छा, आपने कहा कि अब आपने चूंकि खुद वॉलंटियर किया है, तो ये बताइए कि अगर वॉलंटियर किसी ने करना है इन ट्रायल्स में, तो वो क्या क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो है खास तौर पे वो कहते हैं, डिस्करेज करते हैं लोगों को कि अगर आप में ये कंडीशंस हैं आप ये ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकते? जी, कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे आप ट्रायल का पार्ट बन सकते हैं। एक तो ये कि आप 18 साल एंड उससे ऊपर की एज हो आपकी। उसके अलावा ये कि आपको पहले जो है वो कोरोना ना हुआ हो, आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं, और आपने जो है इसके अलावा आप हेल्दी हैं, आपको कोई ऐसी मेजर बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आपको हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट्स का इशू तो होता है हर मेडिसिन में। सही। अगर आप फीमेल हैं तो आप प्रेग्नेंट ना हो, या आप अगले 3 महीने तक प्रेग्नेंट होने का इरादा ना रखती हों, या अगर आप रिसेंट मदर हैं और आप दूध पिलाती हैं बच्चे को, तो तब भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। सही, ठीक है। सायरा हमें ये बता रही थी। बहुत शुक्रिया सायरा, आप हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद थी। और बड़ी की बात है, जो आज लोग इस ट्रायल का हिस्सा बन रहे हैं, उससे जो वैक्सीन आएगी उससे आने वाले लोग उससे फायदा उठाएंगे। आज तक हमारे पास जो दवाएं पहुंची हैं उसके लिए किसी ने वॉलंटियर किया था, जिसकी वजह से मॉडर्न इलाज तमाम जो है ये सामने आया। सायरा, यू एंड योर हस्बैंड आर वेरी ब्रेव। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहब, मैं ये पूछूंगी अब आपसे कि ये जो वैक्सीनेशन होगी इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि क्या ये एक मरतबा लगानी जरूरी होगी, या ये कोविड जिनको हुआ है उनको अब लगाने की जरूरत नहीं है, एक दफा जिसने भुगत लिया? देखिए, वो इसमें भी बड़ी अभी जो है ना कंट्रोवर्सीज हैं बहुत ज़्यादा। तो जो वैक्सीन है, एक 2-3 वैक्सीन का जिनका आप जिक्र कह रहे हैं, उसमें तो बूस्टर डोज का कहा गया कि कम से कम 2 टाइम आपको लगेगी, 3 वीक्स अपार्ट होगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, क्या हर साल हमें लगानी पड़ेगी? अभी ये मतलब वेरी प्रीमेच्योर। जिनको कोविड हो गया है क्या वो भी लगवा सकते जी, हैं? अगर कोविड हो गया है, देखें उसमें चांस आपका होता है, अगर उनकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं तो शायद ये उनको ना लगे, लेकिन जिनको नहीं हुआ उनको आप पहले लगाएंगे। जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले लगेगा, ज़ईफ लोगों को, मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स को जिनको हैं उनको लगेगा, फिर यंग जनरेशन में और उसमें आएगा। तो ये सारी उसकी सिचुएशन होगी। ज़ाहिर बात, जिन्होंने कोविड गुजार लिया है उनको हो तो सकता है, लेकिन उनके चांस कम होता है। जिस तरह अभी ये ट्रायल में भी, इसीलिए आपने पहले ही उन्होंने कह दिया कि जिनको कोविड हो चुका है उसको वैक्सीन लगाने का अभी कोई फायदा नहीं है। अच्छा। वो बाद में पता चलेगा आया ये वैक्सीन जो है, अगर कोई और फॉर्म में ये वायरस आ जाता है और शायद उसके लिए कोई अगर दोबारा आए तो उनको लगाना पड़े, लेकिन अभी तो मेरा कैसी अजीब सी चीज है, इसके बारे में भी मैं कुछ अभी हम कह रहे मे बी 8-9 इसमें हर चीज देखिए, ये बड़ी लोग इसका पूछते हैं, ट्रीटमेंट पूछते हैं इसके बारे में। अभी तो साइंस को इसके बारे में नहीं पता, लोगों हम डॉक्टर्स को नहीं पता, रिसर्चर्स को डेली एक नई इसके बारे में चीज़ आ रही होती है। अभी आप वैक्सीन देखें, डेली जो इसमें अपडेट्स हो रही हैं, डेली चेंजेस आ रही हैं। तो ये बड़ी एक डिफरेंट किस्म की बीमारी है और इसमें भी बहुत कुछ हमें जानना है। आपने कभी ऐसी चीज नहीं देखी। मैं ब्रेक पे जाके वापस आऊंगी ना, तो डॉक्टर साहब कह रहे मैंने स्वाइन फ्लू के उसमें सर्व कर रहा था जब सार्स था, लेकिन मैंने कोविड जैसी कोई चीज नहीं देखी। ब्रेक से